یہ مقدس فریضہ آپ نہایت عمدگی اور کسی خون خرابے کے بغیر سر انجام دینا چاہتے تھے۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری کہانیوں میں آج آپ کے لیے میں 14واں باب لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے فتح مکہ کی کہانی، اور ہمارے آج کے ٹاپک ہے مکہ میں حضور کی آمد، عام معافی کا اعلان۔ آپ سے یہ ٹاپک شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کی کہانی۔ جنگ احد میں ہزیمت کے بعد مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار اور قوت کی بحالی میں بڑی لگن اور محنت سے ہمہ مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہادوں، حکمت عملیوں اور عہد ناموں کی بدولت مسلمانوں کی حالت مستحکم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ پہنچا جب آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے کفر اور بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ اس عظیم مقدس مقام کی اصل حیثیت کے احیاء کے بعد اس کی وساطت سے سارے جزیرہ نماء عرب کو اسلامی معیار و اقدار سے مزین کر دیا جائے۔ یہ مقدس فریضہ آپ نہایت عمدگی اور کسی خون خرابے کے بغیر سر انجام دینا چاہتے تھے، چنانچہ مناسب تیاریاں شروع کر دی گئیں، مگر آپ نے ساتھ ہی یہ احتیاط بھی فرمائی کہ اہل مکہ کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ تصادم توحش کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ نے مکہ جانے کا اعلان عام بھی فرما دیا، جس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کے گھر گھر مکہ روانہ ہونے کے لیے کھلم کھلا تیاریاں ہونے لگیں۔ مکہ میں حضور کی آمد۔ ایک عظیم الشان لشکر کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری 1 فروری سن 630 کو مدینہ روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک 11 فروری سن 630 مکہ پہنچ گئے۔ مسلمان سپاہیوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ بھی اس میں بکثرت شامل ہوتے رہے۔ حضور چونکہ ایک منجھے ہوئے جرنیل اور ذی بصیرت سیاستدان ہونے کے علاوہ ایک راہ شناس تاجر بھی تھے، اس لیے آپ نے ایسا بھول بھلیوں والا راستہ اختیار کیا کہ کفار مکہ کو اس معاملے کی اس وقت خبر ہوئی جب لشکر اسلامی نے مکہ سے صرف 1 میل دور پہنچ کر مرہ زہران پر پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ جب مسلمانوں کے خیمے دور دور تک پھیل گئے اور رات کو سپاہیوں نے جا بجا آگ روشن کی تو وہ بنجر اور ریتلا علاقہ ایک حسین اور منور وادی کا نظارہ پیش کرنے لگا۔ اس عظیم الشان منظر سے کفار مکہ بہت مرعوب ہوئے۔ کفار کے سردار ابو سفیان خیمہ نبوی کے پاس سے گزرے تو محافظ دستہ نے انہیں پہچان کر روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، مگر حضور نے اسے معافی دے دی۔ ابو سفیان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اسلام سے قبل کی زندگی میں مسلمانوں پر کی ہوئی زیادتیوں پر ندامت کے اشعار پڑھے۔ جب ابو سفیان نے حضور سے رخصت ہونا چاہا تو لشکر اسلام پوری آب و تاب سے مکہ شہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ اسلامی لشکر کا جاہ جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی فوج دیکھ کر بہت متاثر ہوا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے طنزاً کہا، آج ہی تو گھمسان کی جنگ کا اصل دن ہے۔ بعد میں جب حضور کا خصوصی دستہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرا تو اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شکن فقرہ آپ کو شکایتاً سنایا۔ حضور نے اسے تسلی دی اور فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل غلط کہا تھا، آج تو خانہ کعبہ کی چھینی ہوئی عزت از سر نو بحال کی جائے گی۔ آج کا دن لٹے ہوئے کو امن دلانے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر آپ سورۃ فتح تلاوت کرتے ہوئے آگے نکل گیا۔ لشکر اسلام نے آنن فانن سارے مکہ کو محاصرے میں لے لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کب کے مسلمان ہو چکے تھے نے دائیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں جانب سے شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ فوج کی کمان کر رہے تھے۔ صورتحال
حال کے سرسری جائزہ ہی سے اہل مکہ کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کی مخالفت بے سود ہے۔ ویسے بھی وہ روز روز کی محاذ آرائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور فوری امن امان چاہتے تھے۔ تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کے قبضے سے ان کی تجارت تباہ ہو رہی تھی اور وہ معاشی ابتری اور اقتصادی بحران سے نجات کے خواہاں تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود فتنہ انگیزوں کا ایک سخت جان گروہ ان میں اب بھی موجود تھا، جو بدستور تناؤ اور تصادم پر تلا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اوباشوں کا ایک چھوٹا سا جتھا بھی تیار کر لیا تھا اور مکہ کے ایک پہاڑ جبل خندمہ پر جا بیٹھے تھے۔ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ ان کا سرغنہ تھا۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے 3 نامور مجاہدوں کو شہید بھی کر ڈالا تھا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور شر پسندوں کے 13 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ باقی غنڈے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر کفار مکہ کے چند مغرور اور سرکش سرداروں کے سر تن سے یکے بعد دیگرے جدا ہوئے تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر ابو سفیان چیخ اٹھا، قریش کا سرسبز گلستان ویران کر دیا گیا۔ عام معافی کا اعلان۔ کفار مکہ بے حد سہمے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھناؤنے ماضی پر سخت خائف بھی تھے اور نادم بھی۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان سے کیسا سلوک ہوگا۔ آخر کار شہر کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے لوگوں سے پوچھا، میں آج تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک وقت ایک ہی آواز میں کہا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے صرف خیر اور بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزنش نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس غیر متوقع اعلان معافی سے لوگوں کے سہمے ہوئے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، کیونکہ یہ وہی بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی تھی اور آپ کی تضحیک و تمسخر کرنے اور سخت اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایسے بد کرداروں کو اگر سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو بھی کم تھی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان عام فرمایا کہ مندرجہ ذیل قسم کے تمام لوگوں کو مکمل امان دی جائے۔ 1 وہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں، 2 وہ جو ہتھیار ڈال دیں، 3 وہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لیں اور 4 وہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر رہیں۔ اس عام معافی نامہ سے صرف 17 ایسے افراد کو محروم کر دیا گیا جنہوں نے کچھ زیادہ ہی سنگین جرموں کا ارتکاب کیا ہوا تھا، چنانچہ اس قسم کے گنے چنے افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ عکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم اسی روز ایمان لے آئی، مگر اس کا شوہر یمن کی جانب بھاگ نکلا۔ ام حکیم اس کے پیچھے پیچھے یمن جا پہنچی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب عکرمہ نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی اسے اپنے ہمراہ مکہ واپس لے آئی اور حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو سامعین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے 13واں باب ہی شیئر کروں گی۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ آپ سب کا نگہبان دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔